الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور اسلام میں اللہ تعالی کی خشیت، اللہ تعالی کا ادراک، اللہ تعالی کے اوصاف حمیدہ کو سمجھنا کہ اسلام میں بہت بڑا مقام اور ایک حیثیت رکھتا ہے. ہمارے اعمال کی مقدار چاہے جتنی بھی ہو، لیکن اگر اعمال کے نیچے اللہ تعالی کی خشیت نہیں ہے، اللہ تعالی کی اگر عظمت دل کے اندر نہیں ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس حج اور زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ان اعمال کے نیچے، ان اعمال کو کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی خشیت موجود نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں ایک تبلیغ کے شعبے سے منسلک ہوں تو مجھ پر لازم ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں، حج زکوٰۃ ادا کروں اور نیکی کے کام کروں. بلکہ اگر میں اس شعبے سے منسلک نہ بھی ہوتا تب بھی میرے اوپر اللہ تعالی کی عبودیت، اللہ تعالی کے احکام کو ماننا، اللہ تعالی کی عظمت کو دل میں بٹھانا مجھ پر لازم اور فرض تھا. اب یہ ہمارے لیے ضروری نہیں تھا کہ جو لوگ جالیات میں آتے ہوں وہ نمازیں پڑھیں، وہ حج روزہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ
وہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس دھرتی پر جو انسان پیدا ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں اور اس کی عظمت کو دل کے اندر بچھائیں، کیونکہ مسلمان کے جو بھی اعمال سرزد ہوتے ہیں ان کا مرکز اور محور جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے تو پھر ظاہری طور پر اعمال مسلمان کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہماری پوری زندگی کی نمازیں ہوں، ہماری زندگی کے پورے روزے ہوں، حج عمرہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ہوں، اگر ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں تو وہ نماز پوری زندگی کی ہو وہ نفع آور نہیں ہے۔ وہ روزے حج زکوٰۃ پوری زندگی میں رکھے جا چکے ہوں، اگر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ اعمال نہیں کیے گئے تو وہ نفع بخش نہیں ہیں، وہ فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے اور اس کو دل میں بچھائے، اور یہ خشیت اور تقوی کی جو بنیاد اور مرکز محور اور محل ہے وہ دل ہے۔ جب دل کے اندر خشیت موجود ہوگی تبھی اعمال کے اندر لذت بھی محسوس ہوگی اور اعمال وہ مسلمان ادا کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس کرے گا۔ لیکن دل میں اگر عظمت نہیں ہے، میں اگر تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہو گیا، ایک مدرسے سے فارغ شدہ، تو اس لحاظ سے اگر میں نمازیں پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں روزے رکھتا ہوں، حج روزہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو وہ میری نیکی نہیں ہے، وہ میرا روٹین ورک ہے، وہ میرا ذریعہ معاش ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل کی جو خیر دل میں موجود ہے، جو اللہ کا خوف دل میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اور اعمال میں موجود ہے، وہ توڑی جائے گی۔ قیامت کے دن میزان میں نہ ہماری عقل و دیانت کو تولا جائے گا، نہ ہمارے جسموں کو تولا جائے گا، نہ ہماری پراپرٹی کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا، نہ ہماری جائیداد زر زمین کو ترازو میں رکھا جائے گا، بلکہ ترازو کے اندر جو چیز تولی جائے گی وہ خشوع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت کا ادراک ہے، اور اس عظمت کے تحت جو اعمال سرزد ہوئے مسلمان سے صرف وہ اعمال ترازو میں آئیں گے، باقی جو بھی اعمال اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال نہیں کیے گئے وہ اعمال ترازو میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس تقوی کا محل اور مرکز اور محور جو ہے وہ مسلمان کا دل ہے، اور اسی دل کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ
من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، مسلمان کے دل کی حفاظت، اس مسلمان کے ساری زندگی کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اس مسلمان کو جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اس مسلمان کے کلمے کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی نازل ہوئی، اس وحی کو مسلمان پڑھ کے اس کو سوچ اور سمجھ کر کے پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پوری عقل و دانش کے ساتھ جب وحی کو سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو اور زیادہ تقویت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس مسلمان کے پاس عقل ہے، جب اس کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وحی کو سن کے یا پڑھ کے بہرے گنگے اندھوں کی طرح گر نہیں پڑتے، بلکہ سوچتے ہیں یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ وحی کیا کہتی ہے، ہمارے اندر سے کون سے اعمال یہ وحی نکلوانا چاہتی ہے اور کون سے اعمال جو ہیں وہ ہمارے اندر یہ وحی پرونا چاہتی ہے، بھرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد جب عقل سے مسلمان وحی کو سمجھتا ہے، جب اس کا دل بھی عقل بھی وحی کو حق سمجھتا ہے، پھر اس مسلمان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یقین کی نعمت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یقین جو ہے اس کے تمام اعمال کو مضبوط کرتا ہے۔ اگرچہ ماحول، معاشرہ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، لوگ وہ ایک طرف ہوں لیکن یہ مسلمان الگ تھلگ کھڑا ہو، لیکن اس کے پاس وحی موجود ہے، عقل کے ساتھ اس نے سوچا، سمجھا، پرکھا اور دل اور عقل دونوں نے فیصلہ کیا کہ وحی سچ ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو پھر اس کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تب ماحول، معاشرہ، علاقے، بستیاں ساری کی ساری الٹی ہو جائیں، یہ مسلمان اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے عقل سے اس کو سمجھا، میرا دل اس پر یقین کرتا ہے، اب میں گمراہی کے اندر نہیں جا سکتا اور نہ جاؤں گا۔ تو ماحول، معاشرہ، خاندان، برادریاں ایک طرف چلی جائیں، لیکن یہ ایک طرف کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی حق ہے، جو بھی اعمال ہیں یہ سچ ہیں، میں معاشرے کی گمراہی، ماحول، خاندان، کنبے، قبیلے کی گمراہی پر آپ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دل کے اندر یقین کی نعمت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ جب مسلمان کی یہ کیفیت اور حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ فلاں سورہ پڑھ لو، دن سے رات تک تم محفوظ ہو شیطانوں سے، فلاں آیات پڑھ لو، یہ نیکیاں ملیں گی اور اتنے فرشتے پوری رات تیری حفاظت کرتے رہیں گے، یہ دعا پڑھ لو، تمام تر جنات سے، موذی چیزوں سے اور جنات سے تم محفوظ رہو گے، سورہ بقرہ کی فلاں آیات پڑھ لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے شیطانوں سے، جنوں سے۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حفاظت کرتا ہے شیطانوں سے، جنوں سے، گمراہیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے اور اس لشکر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھتی کیوں نہیں؟ تقوی اور خشیت اس مسلمان کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا
کہ ہماری نمازوں کا کیا حال، ہمارے روزے، حج، نمازیں، زکاتیں، عمرے، تلاوتیں، ان میں لذت کیوں نہیں؟ اور ان کو ادا کرتے ہوئے کوئی بھی نیکی ہو، ان کو ادا کرتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند کیوں نہیں ہوتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک سست رویہ، ایک مجبوری سمجھ کے، ایک عجیب سی کیفیت ذہن پر بھی اور دل پر بھی مسلط ہوتی ہے کہ یہ کام بہرحال کرنا ہے۔ لیکن اس نیکی والے کام کو کرتے ہوئے اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان ہیں، تو اس نیکی کو کرتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ایک دل کے اندر عظمت محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، موت، پیدائش سے، شعور سے لے کر موت تک اس مسلمان کی اور دوسرے لشکر کی، شیطان کی جنگ ہے، یہ ہر وقت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان نے کس طریقے سے لڑنا ہے اور شیطان کس طریقے سے آتا ہے۔ مسلمان کو پوری زندگی، یہ نہیں مطلب مسجد میں گئے ہمیں اللہ یاد آ گیا، مصیبت آئی اللہ یاد آتا ہے، پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے، مصیبت میں، بیماری میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور کس کو یاد کرنا ہے؟ اسباب تو ہیں نہیں، اسباب ہاتھ سے چلے گئے تو اب اللہ کا راستہ اللہ ہی رہ گیا، باقی جس کو ہم نے پکارنا ہے وہی مصیبتیں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان جو حزب اللہ ہے، جتنا عظیم مقصد ہوگا، جتنا مسلمان قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اس پر مسائل، مصیبتیں، مشکلات ہوں گی، اور اتنا زیادہ، جتنا زیادہ مقصد بلند ہوگا، اتنا زیادہ شیطان کی طرف سے حملے ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہ ہم نے شیطان کو شکست دے دی اب وہ چلا گیا، نہیں، یہ موت تک ہوتا رہے گا، یہ موت تک چلے گا۔ اور دوسری طرف مسائل، مصیبتیں، مشقتیں، وہ بھی موت تک، یہ بھی نہیں کہ ایک مہینہ ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، نہیں، یہ تو موت و حیات کی کشمکش یہ چلتی رہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کس طریقے سے وہ اس سے جنگ کرے اور شیطان کس طریقے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ 4 طریقے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، یعنی خطاب ایمان والوں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے۔ اے ایمان والو اصبروا، تم صبر کرو۔ اب جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اسلام کی عظمت ہے، صاف ظاہر ہے وہ معاشرے کے گمراہیوں سے بھی، گھر کے گمراہیوں سے، گناہوں سے لڑے گا۔ اور ایک تو لڑائی اس کے اندر کی ہے، ایک باہر کی ہے، اس نے لڑنا ہے، وہ چاہے اکیلا ہو یا کسی جماعت کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لڑائی ہے، صاف ظاہر ہے اس میں مشکل آنی ہے، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس لڑائی میں اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے، چاہے جانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے دماغی ہو، چاہے بیماری ہو، اس پر تم صبر کرو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور استقامت اختیار کرو، جمے رہو، ورابطوا، اور محاذ کو مت چھوڑو۔ محاذ کو، کون سا محاذ؟
ایک دل کے، ایک انسان کے اندر کا محاذ ہے، ایک بہر کا محاذ ہے. ایک انسان کو اندر شیطان بیٹھا ہے نفس امارہ، وہ بھاگتا ہے گمراہیوں پر اور گناہوں پر. ایک یہ محاذ ہے، اور ایک دوسرا محاذ ہے معاشرے کا، ماحول کا، خاندان کا، کنبے قبیلے علاقے کا، معاشرے دنیا کا. ایک وہ محاذ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو، استقامت اختیار کرو، اور محاذ مت چھوڑو، واتقوا اللہ. لیکن یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب اللہ کی عظمت دل میں موجود ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں موجود نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں موجود نہیں، تو صاف ظاہر ہے اب گناہوں سے جب لڑنا ہے، ماحول سے لڑنا ہے، مجھے جانی نقصان ہوتا ہے، میں اسلام کو عظمت نہیں دیتا، اس کو برتر نہیں سمجھتا، تو میں کب اپنے مال کے نقصان کو برداشت کروں گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان پورے ادراک اور شعور کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے لڑنا ہے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو شیطان کا پورا لشکر اس کے پاس آتا ہے. اور شیطان دیکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی خشیت کا ٹھکانہ وہ دل ہے، اور یہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دل یہ گوشت کا لوتھڑا اپنی سٹیج پر بیٹھا ہے، اور اس کے جو لشکر ہیں، کون سے لشکر؟ یعنی کان ہو گئے، زبان ہو گئی، آنکھ ہو گئی، جسم کے اعضاء ہو گئے، ہر طرف دل نے پہرا لگایا ہوا ہے کہ کہیں کسی طرف کوئی گناہ اس طرف نہ آئے، کسی شیطان کا وسوسہ کان کی طرف سے نہ آئے، آنکھ کی طرف سے نہ آئے، زبان کی طرف سے نہ آئے، دل کے وسوسوں کی طرف سے نہ آئے. تو اس دل نے اپنے سارے لشکر کو وہ متحرک کیا ہوا ہے اور سمجھایا ہوا ہے کہ کوئی گناہ، کوئی شیطان، کوئی وسوسہ اس طرف بھٹکنے نہ پائے. یہ مضبوط مسلمان ہے. اب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا سارا لشکر جو ہے وہ مضبوط ہوا پڑا ہے، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی محاذ اس کا خالی یا کمزور نہیں ہے. تو وہ اپنے لشکر کو کہتا ہے تم ایسا کرو کہ دل کا جو قریبی عہدیدار ہو، وہ قریبی، اس کو تلاش کرو، وہ کون ہے. تو اس کے چیلے بتاتے ہیں اس کا دل کا جو قریبی عہدیدار، کلیدی عہدے پر فائد ہے، وہ ہے نفس. وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے. تو شیطان کہتا ہے اب یہ پتا کرو کہ نفس کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند ہے. اب صاف ہے ہر انسان مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی علم میں زیادہ، کوئی کم، کوئی تھوڑا، کوئی کہاں تک، کوئی کہاں تک. تو ہر مسلمان کا نفس مختلف چیز چاہتا ہے، اس کی پسند ہے. تو شیطان کہتا ہے تم یہ دیکھو اس نفس کو کون سی چیز پسند ہے، پھر اس کو منقش کرو، اس کو گناہ کے مطلب گناہ کا اس کو پہناوا پہناؤ، خوبصورت کرو، پھر نفس کے سامنے پیش کرو. اگر وہ نفس تمہاری طرف لپکتا ہے تو پھر خوب اس پر حملے کرو. پہلے تو یہ اس مسلمان کو ہی مار دو، یعنی کیا مطلب اس کے ضمیر کو ہی مردہ کر دو. اگر وہ تم سے نہ مرے، وہ نفس نہ مرے، تو پھر حملے ضرور کرو، اس کو زخمی کر دو. کس کو؟ نفس کو. کس کے ذریعے؟ گناہوں کے ذریعے. گناہوں کے ذریعے اس مسلمان کے نفس کو جو نیکی کی طرف لگا ہوا ہے اس کو زخمی کرو. کیا مطلب؟ یعنی تھوڑا سا گناہوں کی طرف اس کو راغب کرو. اب یہ راغب ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ تم نے تھوڑا سا اس کو زخمی تو کر لیا، اب اس محاذ کو چھوڑنا نہیں. جس محاذ سے مسلمان کمزور ہوا ہے
اس محاذ کو نہیں چھوڑنا. اب وقتاً فوقتاً وہ گناہ جو اس کو محبوب ہیں، کچھ اچھے لگے ہیں، کچھ بہتر لگے ہیں، اس کو بار 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 اس کے سامنے پیش کرو، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، لیکن اس محاذ کو چھوڑنا نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر وہ اپنی حالت میں پلٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو تم نے کمزوری پیدا کر لی، وہاں سے اس کو باہر سے کوئی کمک نہ آئے. کوئی مثلا جو محاذ کمزور ہو گیا، مثال کے طور پر انہوں نے حملہ کیا آنکھ پر، آنکھ تھوڑی سی اوپر اٹھی اور غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی، اس نے نفس تھوڑا سا گناہ کی طرف راغب ہوا. اب شیطان چیلوں کو سمجھاتا ہے کہ اس کو پیر سے کمک نہ پہنچے، یہ قرآن نہ سنے، یہ اللہ کا احکام نہ سنے، آخرت کا خوف اس کے دل میں نہ آنے دینا، نیکی کی بات نہ سنے، کوئی اچھی محفل میں نہ چلا جائے، یہ اس کو کمک مل جائے گی، ہم نے اس کو گناہ کی طرف راغب کیا، یہ پھر گناہ چھوڑ دے گا. لہذا اس کے کمک کے جو اس کی فوج کے راستے کاٹ دو، کہیں سے اس کو رسد نہ پہنچے، کہیں سے اس کو خوراک نہ ملے. جو محاذ ہم نے کمزور کر دیا، جو عضو ہم نے گناہ کے ذریعے کمزور کر دیا، اس کو کمزور رہنا چاہیے. اس کو قوت، اس کو خوراک، اس کو کمک کسی دوسرے راستے سے نہیں آنی چاہیے. اگر آ گئی تو پھر یہ پلٹ جائے. تو پھر شیطان چیلوں کو کہتا ہے ایک چیز اس کی کمزور ہو گئی، اب اس کے ذریعے شہوات اس پر اڈیل دو، اس کی خواہشوں کو اب لمبا کر دو. جب تم خواہشوں اور شہوات کو لمبا کرو گے تو اس کے اندر آگ بھڑک اٹھے گی. شیطان کہتا ہے کہ آنکھ کے ذریعے میں نے بہت سی مخلوق کو تباہ و برباد کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے میں ڈائریکٹ جو دل ہے اس پر میں حملہ کرتا ہوں، اور جب میں دل پر حملہ کرتا ہوں تو پھر وہاں میں آرزو کے بیج بوتا ہوں، آرزو کے بیج بوتا ہوں اور چھوڑتا نہیں ہوں. پھر آتے جاتے خیال اور وسوسوں اور سوچوں کے ذریعے اس بیج کو کھاد دیتا ہوں، اور پھر وہ جڑ پکڑتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے مسلمان کے ہاں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک نگاہ جو غلط طریقے سے اٹھ گئی وہ معاف ہے، دوسری چلی گئی وہ گناہ ہے. پھر آہستہ آہستہ جب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر، تو پھر اس کے دل کے اندر خواہشات کے جو جذبات ہیں ابھرتے ہیں. اب جب ابھرتے ہیں تو وہ خیالات ختم نہیں ہوتے. ختم ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہے، ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جڑ پکڑواتا ہے شیطان تاکہ یہ مضبوط ہو. پھر آتے جاتے وہ کہتے ہیں میں خیالات، اٹھتے بیٹھتے اسے خیالات کے اندر دن رات اس کو میں بسر کرواتا ہوں کہ انہی خیالات کے اندر مگن رہے. جب وہ کہتا ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے پھر وہ پودا جڑ پکڑ جاتا ہے، پھر مجھے امید ہوتی ہے اس سے پھل کی. پھر مسلمان بھی جب اتنا ہو جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے، جذبات اتنی برانگیختہ ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، تو گناہ سرزد ہوتا ہے. تو شیطان کہتا ہے سب سے پہلا رکھنا، سب سے پہلا محاذ جو دل نے اپنے پہرے لگائے ہوئے تھے، دل نے کہا تھا کہ آنکھ ذرا نیچی رکھنا، تو اس نے اوپر اٹھا دیا، اور دل کے اندر وہ جذبات اور دماغ کے اندر وہ خیالات، اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں. شیطان کہتے ہیں میں اسے بار 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 مختلف طریقوں سے اور ہیلے بہانے کر کے اور سبز باغ بنا کر کے اور اسے بڑا خوبصورت اور منقش کر کے
اور اسے بڑے انداز سے اور مختلف طریقوں سے میں اس کے دماغ کے اندر سوچوں کو انڈیلتا ہوں، ڈالتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، تاکہ اس کا یہ جو آنکھ والا محاذ ہے یہ کمزور ہو، جڑ نہ پکڑے۔ اور پھر اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اب تم نے اس کو کمزور کر لیا، لیکن یہ ضرور سمجھ لو کہ اس کو کمک نہ پہنچے، کہیں سے آخرت کی یہ بات نہ سن لے، کہیں سے قرآن نہ سن لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اگر اس نے ذکر سن لیا، ایمان ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا اور یہ توبہ کی طرف آ جائے گا، تمہاری محنت ریگاں چلی جائے گی۔ لہذا اس کو کمک نہ پہنچے، اس نیکی والا راستہ اختیار نہ کرنے پائے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت کو نہ سنے، سن لیا تو تمہاری محنت ختم۔ اب وہ کہتا ہے شیطان چیلوں کو کہ جب تم نے جذبات کو بھڑکا لیا، دماغ اتنا پاگل ہوا پڑا، جذبات بے قابو ہیں، اب تم اس کو جس طرح کاٹتے رہو کاٹتے چلے جاؤ۔ اب اس مسلمان کے اندر انسانیت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اب اس مسلم کے اندر شعور کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر جو وقار والی زندگی ہے، جو شعوری زندگی ہے، وہ بالکل ختم ہوتی جائے گی۔ وہ شیطان کہتا ہے اب تم یہ پہلے اگر آنکھ سے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتا، اس کی آنکھ عبرت حاصل کرتی تھی، دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے، کبھی ہم پر بھی موت آ سکتی ہے، اسی وقت اس مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور سارے گناہ ختم۔ لیکن یہ شیطان کہتا ہے جب تم نے ایک محاذ کمزور کیا، دل کے اندر جذبات ابھار لیے، یہ پاگل ہوا بنا، اب اس کو اس کی آنکھ عبرت میں تماشا بنا دو، اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ اب یہ ایکسیڈنٹ دیکھے گا، یہ کہتا ہے معمول کا مسئلہ، آگے چلو۔ کیا کہتا ہے؟ معمول کا مسئلہ، یہ تو یہاں ہوتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھا، ہنسنا شروع کر دیا، یہ پاگل ہے، دیکھا تم نے اس کو، ٹانگ اس کی دیکھی ہے، اس کا مزاج دیکھا ہے، پاگل ہے، سمجھتے ہی کچھ نہیں، بیماری اس کو دیکھی، فارغ ہو گیا، پڑا رہے، ہمیں کیا۔ یعنی جب ایمان کی حالت تھی تو اس کی نگاہ عبرت والی تھی، کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھتا تو اسے اللہ یاد آتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا تھا۔ لیکن جب اس کے شیطان اس کے اندر آیا، جذبات کو ابھارا، برانگیختہ کیا، دماغ خراب ہوا، اب نگاہ کا زاویہ تبدیل ہو گیا، اب اسے سب کچھ تماشا نظر آتا ہے، اب اسے سارا کچھ کھیل کود نظر آتی ہے۔ اب شیطان کہتا ہے صرف نگاہ نہیں، اب سارے زاویے تبدیل کر دو، یہ مسلمان قبول کر لے گا۔ عزت کا جو زاویہ پہلے تھا مسلمان کے اندر بھی، عزت کس چیز کو کہتے ہیں، اب اس کے دماغ دل کے اندر عزت کا زاویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ ذلت کو عزت سمجھے گا، عزت کو ذلت سمجھے گا، گناہ کو نیکی سمجھے گا، نیکی کو گناہ سمجھے گا، اور اسی طرح مسجد کی طرف آئے گا نہیں۔ اور وہ شیطان کہتا ہے تم بھٹکاتے چلے جاؤ، اسلام کا ہر ایک زاویہ تبدیل کرتے چلے جاؤ، یہ مسلمان تبدیل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اب یہ کمزور ہو چکا ہے، یہ لڑ نہیں سکتا۔ دوسرا محاذ وہ کہتا ہے ایک آنکھ ہو گئی، ایک طرف زیر کر لیا، لیکن یاد رہے اس کو کمک نہ پہنچنے پائے، کمک آ گئی تو پھر تمہاری محنت رہ گا۔ دوسرا کان ہے، دوسرا محاذ کان ہے، اور کان کے ذریعے اس مسلمان کو تم باطل چیزیں سنواؤ، اور
وہ باطل چیزیں جو اسے باطل چیزوں اچھی لگتی وہ سنو. صاف ظاہر ہے اب ایک موحد انسان ہو، مسلمان ہو، اس کے سامنے شرک کی سیڑھی لگا دی جائے اور اسے کہا جائے اب یہ صحیح ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا. نہیں بھی یہ تو شرک ہے. ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم یہ نہیں سنتے، اور تم مجھے کہتے ہو یہ میں سن کے اس کو صحیح سمجھوں، یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. شیطان کہتا ہے وہ باطل چیزیں سنواؤ جو اسے اچھی لگے، جو اسے وہ باطل چیزیں سنواؤ. آہستہ آہستہ پھر 1 2 3 4 5 پھر اس کے کان کے ذریعے بھرتے چلے جاؤ اور اس پر محنت کرتے چلے جاؤ کہ کان کے ذریعے بھی یہ کچھ سن نہ سکے. اگر اس نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمان تمہارے گناہ اگر زمین سے یہ طے کرتا ہے گناہ چڑھتے جائیں آسمانوں کی طرف، اتنے گناہ ہو جائیں، لیکن مسلمان آنکھ سے آنسو بہاتے گناہ ختم. شیطان کہتا ہے کان سے یہ سننے نہ پائے. اگر اس نے سن لیا محنت تمہاری رائے گان ہو جائے گی، پھر یہ ہرگز مسلمان تمہارے قابو میں نہیں آئے گا. لہذا یہ تم نے بندوبست رکھنا ہے، اس کے دل کو مضبوطی سے مصروف رکھنا ہے کہ اس کے کان کہیں قرآن نہ سنے، واعظ و نصیحت نہ سنے، تقریریں نہ سنے، خاص طور پر قرآن نہ سننے. کیوں؟ قرآن سن لیا، ترجمہ سن لیا، سمجھ آ گئی تو پھر تمہاری محنت ختم. لہذا یہ اہتمام لازمی، جو محاذ تم کمزور کرتے چلے جاؤ اس کو یہ پھر بنانے نہ پائے. اور اگر کان کے ذریعے وہ کہتا ہے کچھ سوچ بھی لے، سن بھی لے، تو پھر اس کے اندر فساد پیدا کر دو، یہ سمجھنے نہ پائے. سچ کے ساتھ کچھ باطل کو مکس کر دو، اور جتنے بھی باطل کے سپیکر ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر باطل چیزیں ہیں اور یہ باطل کو سن سکتا ہے، ان کے سارے دروازے اس کی کان کی طرف کھول دو. لیکن اگر سچ سننے پائے تو کہہ دو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ادھر بھی ہم بھی سنتے ہیں ادھر بھی سنتے ہیں، اس آیت کی حقیقت ہم نہیں سننے سمجھتے، پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ کمزور ہے، ہم ان پڑھ ہیں، یہ بات سمجھ نہیں سکتے، ہم سے محنت ہوتی نہیں ہے. لہذا اگر سن بھی لیں آیات کو، ان کو پھنساؤ، ان کو بتاؤ کہ تم نہیں سمجھ سکتے. یہ سارا کھلواڑ ہے جو مولویوں کا ہے، لیکن اصل میں شیطان کی محنت ہے. وہ کہتا ہے کان سے سننے نہ پائے، سن بھی لے فساد برپا کر دو کہ حقیقت کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی اس کی. لہذا جب فساد ہوگا سچ کے ساتھ، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اس کا دماغ مطمئن نہیں ہوگا، لہذا سچ سننے کے باوجود بھی اس کو وہ پرانی آیات اثر انداز وہ نہیں ہوگی. مسلمان کے دل کے 2 محاذ کمزور ہو گئے. اب تیسرا محاذ وہ زبان ہے. شیطان کہتا ہے اس زبان کے ذریعے صرف تم اس سے باطل اگلواؤ، سچ نہ یہ بات کرنے کا. اور زبان کے ذریعے تمہارے 2 ہتھیار ہیں. ایک تو یہ مسلمان باطل بات کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، غلط باتیں کرے، اور اسے منقش بھی کرنا ہے. تم نے اسے اچھا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے. بھی یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا مطلب یہ ہے، یہ وہ ہے. اس کو منقش خوبصورت کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ خوبصورت نہ ہو صادر ہے وہ کہاں مسلمان کہاں مانے گا. میں صحیح جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا. مطلب یہ سمجھداری ہے. اب یعنی مسلمانوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، کہتے ہیں یہ سمجھداری ہے. یعنی شیطان کہتا ہے کہ بھی وہ منقش نہیں ہوگی تو مسلمان کیسے جھوٹ کو صحیح حقیقت سمجھ لے اور تمہاری بات کو تسلیم کر لے. لہذا اس کو منقش بنا کر سنوار کر وہ پیش کرنا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو حقیقت کو سمجھتے بھی ہو، حق جانتے بھی ہو، ان کو تم خاموش کرا دو، بھی تم چپ رہو.
تم بولو نا. ایک تو یہ مسلمان زبان سے جھوٹ بولے، غلط بولے. دوسرا مسئلہ ہتھیار تمہارا یہ ہے کہ جو جانتا بھی ہے اس کو تم یہ سمجھاؤ کہ ماحول، معاشرہ، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ماحول اجازت نہیں دیتا، تو یہ مطلب ایسا ماحول نہیں ہے کہ تم یہ سچ بولو، لہٰذا اس کو ڈرا دھمکا کر اس کی زبان کو خاموش کرا دو. وہ تمہارا گنگا ہتھیار ہے، اس کے ساتھ تم کام لے سکتے ہو. اور شیطان کہتا ہے جتنے کام میں نے ان سے لیے ہیں باطل بولنے والوں سے میں نے نہیں لیے، کیونکہ وہ تو حقیقت کو سمجھتا نہیں، جو باطل، جو جھوٹ بولے گا. جو سمجھتا بھی ہے وہ بھی چپ ہے. تو لوگوں کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ آپ کے لیے اٹھے گا کون، بولے گا کون؟ قرآن کون سمجھائے گا، پڑھائے گا کون بھی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ جب حقیقت سمجھنے والے ہی چپ رہیں گے تو کون آئے گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ بڑا مضبوط ہتھیار ہے کہ جو جانتے ہیں ان کو خاموش کرا دو. تو 3 جو محاذ ہیں وہ کمزور ہو گئے. تو وہ شیطان کہتا ہے اب دل کے اندر ایک اور جس کے ذریعے تمہاری دشمنی یا تمہارے ساتھ وہ مقابلہ کرے گا وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ ہے ضمیر. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس ضمیر ہے، نفس مطمئنہ ہے. تو شیطان کہتا ہے یہ جتنے بھی کام ہیں، چاہے آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے یا کان کے ذریعے، یہ تم نے سارے کیے ہیں نفس امارہ کو تقویت دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، جو نفس گناہوں پر، برائیوں پر ابھارتا ہے انسان کو. یہ ساری کمک، یہ تقویت، یہ محنت اس کے لیے ہے. لیکن اس کے خلاف ضمیر کھڑا ہو جائے، وہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے دے گا، اس سے تمہاری لڑائی ہوگی. لیکن اب تم نے کرنا کیا ہے، اس ضمیر کو تم سلا دو. جو نفس امارہ کی جتنی لذتیں، خواہشیں، چٹخارے، جو بھی اس کے جذبات ہیں، جو اس کے میدان ہیں، جو اس کے کام ہیں، جو اس کو خوشنما لگتے ہیں، نفس امارہ کے لیے وہ مہیا کرو، ان کو برانگیختہ کرو، ان کے لیے خوراک مہیا کرو. لہٰذا یہ نفس، یہ ضمیر جو ہے یہ اب بولے گا بھی، تب بھی یہ مسلمان نفس امارہ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو سنے گا نہیں سنے گا، ضمیر کی آواز کو نہیں سنے گا. مسلمان ہیں ہم، مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے صحیح کام کیا، کبھی بھی نہیں کہتا. کیوں؟ اس کے اندر ضمیر موجود ہے، وہ کچوکے لگاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. گناہ کی لذت کے اندر مسلم جتنا بھی دور چلا جائے، گناہوں کی دلدل کے اندر جا کر زندگی بسر کرے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے. کہے گا وہ مسلمان جس کا ضمیر بالکل مر چکا اور وہ منظر عام پر اس کے گناہ آ چکے ہوں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مادر پیدر کیا ہوں، آزاد ہوں، جو چاہوں کروں. لیکن ایسے مسلمان آج بھی خال ہیں، اکثریت میں. تو شیطان کہتا ہے نفس امارہ کی خوراک تم نے مہیا کی اور دل کے جو محاذ تھے ان کو کمزور کیا، کمک نہیں پہنچنے دی، لیکن ضمیر تمہیں نہیں جینے دے گا، یہ کچوکے لگائے گا، یہ مسلمان کو جاگنے پر مجبور کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ تم نفس امارہ کے لیے میدان جتنا وسیع ہوتا ہے وسیع کر دو، جتنا اس کی لذتیں چٹکارے ہیں وہ خوشنما کر دو، اس کے لیے خوراک مہیا کر دو. تب ضمیر بھی تمہاری بات، مسلمان کی بات، مسلمان ضمیر کی بات کو تب نہیں سنے گا. تو اس کے باوجود شیطان کہتا ہے جب یہ بھی ہو جائے، ضمیر بھی ختم، اس کی آواز ختم تو نہیں ہوا، دب گئی،
اب یہ مسلمان کہتا ہے یار میں کرتا تو گناہ ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، خیالوں سوچوں سے. تو شیطان کہتا ہے پھر اگر جاگنا چاہے تو اسے کہو اب دیر ہو چکی، اب محاذ جو ہے میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ نہیں کیا دیکھتے نہیں، ہر کوئی ایسے لگا ہے، اب کیا تو نیک بننے چلا ہے؟ نمازیں پڑھے گا، اتنے گناہ کیے ہیں، لوگ تجھے کیا کہیں گے کہ اب تو گناہ کرتا رہا ہے، اب تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ تجھے کیا کہیں؟ اب 30 سال تو نے نماز پڑھی نہیں، اب 30 سال کے بعد اب تو اذانیں دینے لگا ہے، بڑا مولوی بن گیا ہے، عبادت گزار بن گیا. لہذا میدان ہمارے پاس ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، لہذا مصلحت کر لیتے ہیں، زندگی جیسے چل رہی ہے چلنے دو، زندگی جیسے چل رہی ہے چلنے دو، یعنی مصلحت کر لیتے ہیں. شیطان کہتا ہے دنیا میں جس نے کفر سے، گناہ سے، شیطانوں سے مصلحت کا طریقہ اختیار کیا، کبھی بھی اس میں ایمان کو جیت، کبھی بھی اس میں نیکی اوپر نہیں آ سکتی، گناہ اور کفر اوپر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مشرکین کہ آپ دعوت دیتے ہیں، گھر گھر کو آپ نے لڑا دیا، بھائی بیٹے کے ساتھ، بھائی باپ کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے، ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ آپ نے لڑا دیا، لہذا مصلحت کا وہ یہ ہے کہ کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی اور خدا کی عبادت کریں گے اور کچھ دن آپ بتوں کی عبادت کر لیں، لہذا امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ بھی امن کے ساتھ رہیں، ہم بھی امن کے ساتھ رہتے ہیں. لہذا ماحول میں، معاشرے میں جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، مصلحت کر لیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں اللہ تعالی کی عظمت کو اور اس کی توحید کو پھیلانے سے باز. یہ مسلمان کے ارادے کی مضبوطی ہے. شیطان بھی یہی کہتا ہے، جو مسلمان جاگنے لگے اسے کہتا ہے وقت گزر گیا، ختم، اب عمر گزر چکی، اب تو گھر کے اندر جائے گا، ان کو کہے گا نماز پڑھو، وہ آگے سے کہیں گے 30 سال تم نماز کا نام ہی نہیں سنا، اب نماز تجھے یاد آ گئی، لہذا اس سلسلے کو چھوڑو. دوستوں میں جائے گا اور دوستی میں جب بیٹھے گا، جب اٹھنے لگے گا نماز کے لیے تو دوست پوچھیں گے کہاں، اب تم کہے گا یہ نماز جاتی، اچھی بات ہے بھی 25 سال تم ہمارے ساتھ زندگی گزارتا رہا، گناہ کرتا رہا، اب تو بڑا نمازی ہو گیا ہے. لہٰذا یہ تانے تو اس سے برداشت نہیں ہوں گے، مصلحت کر لیتے ہیں، جیسی زندگی گزرتی ہے گزارتے چلے. کتنی رہ گئی؟ 30 سال گزار لیے، اب تناسب نسبت دیکھ لیں، اب 30-25 سال رہ گئی تو گزرنے دیں. تو یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان کسی قیمت پر مسلمان کو پلٹنے نہیں دیتا کہ کسی قیمت پر یہ مسلمان واپس نہ جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے اپنے چیلوں کو میں نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جہنمی قرار دیا، میں نے وہاں قسمیں کھائی ہیں کہ میں ان کے آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، سائیڈ سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کو جنت کی راہ، جنت پر نہیں جانے دوں گا. تو وہ کہتا ہے میں نے قسمیں کھائی ہیں، لہٰذا مجھے محنت کرنی ہے. 3 محاذ میں نے زیر کر لیے، ضمیر کو میں نے دبا دیا، اب یہ جاگنے لگا ہے، کچھ تڑپنے لگا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کر کے اب اس کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے، یہ آنا چاہتا ہے. تو اسے سمجھاؤ بھائی اب وقت گزر گیا ہے، زندگی جیسے ہے گزارتے چلے جاؤ. تو شیطان کسی قیمت پر، لیکن ادھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زندگی کی کوئی عمر بھی ہو، زندگی کی
کوئی عمر ہو، گناہ چاہے آسمان کو چھو رہے ہو، توبہ کا لفظ زبان سے نکالنا، ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکالنا تیرا کام، ساری عمر کے گناہ ختم، ساری عمر کے گناہ۔ لیکن شیطان نہیں آنے دیتا، شیطان کہتا ہے جب یہ بھی کام ہو جائے اس کے بعد 2 ہتھیار اور ہیں۔ ایک ہتھیار یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر غفلت کو پھیلا، غفلت کو عام کر دو، مسلمان کو سمجھاؤ بھی اسلام تیرا کام تھوڑا ہے، مسلمان کو سمجھاؤ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اسلام کا، یہ مدرسوں کا کام ہے، یہ اسلام کو سمجھنا، تبلیغ کرنا، آواز کرنا یہ ان لوگ خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ترقی یافتہ ہو، پڑھے لکھے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر اس مسلمان کو غفلت کی نیند کے اندر، اور یاد رہے یہ سارے محاذ تم نے کمزور تو کر دیے لیکن کمک بھی نہ آنے پائے، کہیں سے بھی قرآن کو سن لیا تو تمہاری محنت رائے گا۔ تو ان کو غفلت دے دو، غفلت چاہے ہر انسان کے انداز کی غفلت ہو، اگر یہ کھیل میں مست ہونا چاہتا ہے تو کھیل کا میدان وسیع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ کھیل بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر یہ کھیتی باڑی میں لذت محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر اس کو ایک وقار محسوس ہوتا ہے تو اسے کہو بھئی زمینیں لینا، کھیتی باڑی کرنا اور اپنی زمینوں کو بڑھانا یہ شان شوکت ہے، اس عظمت ہے، چودراہٹ ہے، بڑا وقار ہے، اس کو اسلام کی طرف غفلت کے پردے ڈال دو ان کے اندر۔ جس طرح کا انسان ہے اسی طرح کی غفلت ان کے دماغوں پر مسلط کر۔ اب یہ تمہاری گرفت کے اندر ہے، جب غفلت کے اندر آ جائے گا، صاف ظاہر ہے گناہ اور نیکی دونوں لڑتے ہیں مسلمان کے اندر، جب غفلت آ گئی تو پھر کہتا ہے شہوات کی کمندیں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر ڈال۔ چونکہ زبان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، ناک، اپنا دل کے ذریعے، دماغ کے ذریعے اس نے سارے محاذ وہ سار کر لیے، مسلمان کے کمزور کر لیے۔ اب یہ مسلمان تو کچھ سننے بھی نہیں دیتا، کچھ پڑھنے بھی نہیں دیتا، سمجھنے لگے تو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، سمجھنے بھی نہیں دیتا، اور غفلت کے پردے ڈالتا ہے کہ میری مصروفیات زیادہ ہیں، میں آ بھی نہیں سکتا۔ تو غفلت کے ایسے پردے اور شہوات کو ایسا بھڑکاتا ہے، ایسا دماغ دل کے اندر ایسا راسخ کرتا ہے، اس کو اس شہوت کے علاوہ کوئی میدان، کوئی کسی لذت کے اندر وقار، عزت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تب وہ شیطان کہتا ہے اب اس مسلمان کو پکڑ کر کہاں ڈال دو، یہ اب جہنم کا ہوا۔ تو پھر ان کو کہتا ہے یہ غفلت، یہ شہوت، یہ گناہوں کی گرمی تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ بجھتی ہے پانی سے۔ آپ کس چیز سے بجھتی ہے؟ اس مسلمان کو وضو کے قریب نہ جانے دینا۔ وضو کے قریب یہ چلا گیا، جس عضو پر پانی جائے گا تو گناہ، صغیرہ گناہ ختم ہوتے جائیں گے۔ ہاتھ سے گناہ کیے تو وہ ختم، آنکھوں سے گناہ کیے تو وہ ختم، زبان سے گناہ کیے تو وہ ختم۔ تو جہاں وضو کا پانی جائے گا تو گناہ ختم ہوتے جائیں گے، گناہوں کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ لہذا اسے نماز کی طرف، پانی کی طرف نہیں جانے دینا۔ صاف ظاہر ہے مسجد میں جائے گا، سجدہ کرے گا، سجدے میں یہ کیا کرے گا؟ اللہ سے توبہ کرے گا، کبھی نہ کبھی صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ آئے گا۔ اس نے زبان سے صرف توبہ کا لفظ بولنا ہے، ہماری ساری زندگی کی محنت ختم ہو جائے گی۔ لہذا پانی کی طرف، اس کو پانی کی طرف نہیں جانے دینا، اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہو بلکہ اس کو بھڑکاتے رہو۔
تو آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے، جو گناہوں کا رسیہ ہو وہ کہتا ہے پڑھیں گے نماز، صبح اٹھا نہیں جاتا، عصر کی نماز کو کیسے اٹھیں، ظہر میں کیسے جائیں، کھانے کا ٹائم ہے، عشاء ڈپٹی کا ٹائم ہے، عصر وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، صبح اصل نیند تو صبح کو آتی ہے، تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے یہ پانی کی طرف نہ جائے، پانی کی طرف گیا تو آگ گناہوں کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہاری طرف لباس کو اتارا ہے۔ ایک لباس ہے یواری سوآتکم وریشا، ایک لباس ہے تمہاری سوآت کو، تمہاری شرمگاہوں کو، جو فطری طور پر انسان کے دل دماغ میں موجود ہے کہ یہ چیزیں ڈھکی رہنی چاہیے، زہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لباس جو ہم نے اتارا ان کو ڈھانپنے کی وجہ ہے، اس کا یہ سبب ہے۔ وریشا، اور زیب و زینت دیتا ہے یہ لباس، یہ کپڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اب تقوی کا لباس کیا ہے کوئی تقوی کا لباس آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی جو مسلمان گناہ کرتا ہے 30 35 40 سال کا عرصہ وہ گناہ کرتا رہے، آپ اس کے معاملات کو دیکھیں، کوئی مسلمان اس سے معاملات نہیں کرے گا۔ گناہوں کی وجہ سے اس کی زبان اتنی چڑچڑی ہو جائے گی کہ کوئی مسلمان اس کے قریب جائے گا بھی، قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان انتہائی خراب ہو چکا۔ اس سے معاملات کریں، اس کے اخلاق دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کے لیل و نہار دیکھیں، اس کے خاندان کنبے قبیلے کے ساتھ تعلقات دیکھیں، کبھی بھی خیر پر نہیں ہوگی۔ یہ لباس التقوی ہے۔ تقوی دل کے اندر ہوگا، یہ پھر تقوی دل کے اندر نہیں بیٹھتا، یہ اعضاء سے، یہ زبان سے، یہ آنکھوں سے، یہ کردار سے، یہ معاملات سے یہ زہر ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو چیز موجود ہے وہ اعضاء سے زہر ہوتی ہے، وہ زبان سے زہر ہوتی ہے، وہ کردار سے زہر ہوتی ہے۔ وہ مسلمان جس کے اندر دل کے اندر تقوی موجود ہے، وہ تقوی اسے رات کو سونے، صبح کی نماز ہو جائے یہ سوتا رہے، یہ ناممکن ہے۔ اب صبح کی نماز کے لیے یہ نہ اٹھے، یہ ناممکن ہے۔ یہ لباس التقوی ہے، یہ تقوی کا لباس ہے جو مسلمانوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کچھ ہے۔ اگر تقوی نہ ہو، تقوی کی اصل مال کیا ہے؟ وہ دل ہے نا۔ اب دل کے اندر کچھ نہ ہو تو صاف ظاہر بد کرداری ظاہر ہوگی، گناہ ظاہر ہوں گے، معاملات کے اندر خرابی ظاہر ہوگی، جھوٹ فسادات وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ لباس التقوی ہے۔ ایک لباس انسان کے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، ایک لباس وہ ہے جو مسلمان کے ایمان کو ڈھانپتا، اسے زہر کرتا، واضح کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، وہ جو لباس جیسے تم زیب و زینت جو یہ تم بڑے پریس کر کے پہنتے ہو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ یہ لفظ بڑے قابل غور ہے۔ جورف ہار، جورف کہتے ہیں ایسی وادی کو کہ یعنی پانی کی ایسی سطح ہو
اوپر مٹی ہو لیکن پانی نے نیچے سے ساری مٹی کو صاف کر دیا. اب جو اوپر عمارت ہو، عمارت کے نیچے کوئی بنیاد نہ ہو، پانی ہو، ٹھیک ہے، نیچے اب جس عمارت کے نیچے بنیاد نہ ہو، گرنے میں اس کو کتنا دیر لگے گی؟ کوئی وقت نہیں لگتا نا، جس کی بنیاد ہی نیچے نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جوروفن، جو وہ چیز ہے اوپر مٹی نظر آ رہی ہے، نیچے اس کی بنیاد نہیں ہے، اس مٹی کو پانی نے آہستہ آہستہ کھا کھا کر کے ختم کر دیا، ظاہر کر دیا، بنیادیں نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان کی زندگی گناہوں پر ہو، اب گناہوں کی وجہ سے 30 25 35 40 سال کی زندگی کی وجہ سے اس کے سارے محاذ وہ شیطان کے پاس چلے گئے ہیں، بنیادیں نہیں رہی، چاہے وہ کان، آنکھ، زبان ہو، ضمیر ہو، تو اس کی بنیادیں وہ دل ہو، دل میں اللہ کی عظمت نہیں رہی، جوروفن ہار بن گیا ہے. اب یہاں جو عمارت بنائے گا، اس عمارت پر نیچے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اوپر آپ ظاہری طور پر جو نمازیں پڑھیں اس کا فائدہ نہیں ہے، روزے رکھیں، حج روزہ زکوٰۃ ادا کریں، میں تبلیغ سے وابستہ ہوں لہٰذا میں نماز پڑھوں، یہ میرے لیے ضروری ہے، اللہ کی عظمت، اللہ سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اللہ کی عبدیت کی وجہ سے اللہ کو میں اپنا آقا، خالق، مالک سمجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، تو میری اس نماز کا کوئی فائدہ. اب میں گناہوں کی زندگی بسر کر کے اللہ کو اللہ میں نہیں سمجھتا، اللہ کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، تو پھر یہ جوروفن آرن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ زندگی جب ایسی زندگی جب نیکیاں کرتی ہے، نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، نیچے گناہوں والی زندگی، بنیاد ہے نہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے نہیں، ان نیکیوں کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ، تو یہ اعمال اس کو جہنم میں لے جائیں گے، جنت میں. تو میرے دوستو، جس دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے، وہ ظاہری طور پر نیکی کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ جو بھی نیکی کے اعمال کرتا رہے، دل اگر منور نہیں، دل میں سیاہی ہے، تو نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج ہمارے ہاں یہی حالت ہے، دل بے نور ہے، چہرے بڑے روشن ہیں، زبانیں بڑے منقش الفاظ بیان کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک کر دے. آج ہمارے اندر یہی حالت ہے، دل بے نور، اندر کی زندگی بڑی کھوکھلی ہے، انفرادی زندگی میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ظاہری طور پر ہم بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مانتے ہیں، مناتے ہیں، منواتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی اور باطن کو اچھا کر دے، ہمارے دلوں کو اسلام کی زندگی سے منور کر دے، اور ہمارے ضمیر کو زندہ کر دے، اور شیطانوں کے جتنے لشکر ہیں ان سے لڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.